میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پڑھے گا، قیامت کے روز میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر اس سنتوں بھرے بیان میں شریک رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان دنوں میں خاص کر عاشقان صحابہ اور اہل بیت ذکر صحابہ اور اہل بیت بکثرت کرتے ہیں، اور جوں 9 اور 10 محرم، اسپیشلی 10 محرم الحرام کی تاریخ قریب آتی ہے، تو ایک واقعہ جو 61 سنہ ہجری 61 سنہ ہجری میں ہوا، واقعہ کربلا، اس کو سننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کا ایک رجحان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام و دین کے نام پر اتنی بڑی قربانی جو دی گئی، اس قربانی کو آنے والی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں، اس واقعے کو یاد رکھیں، اس سبق کو یاد رکھیں، تو اس کا صحیح معنی میں دہرانا، اس واقعے کو بیان کرنا، پھر اس سے اسباق حاصل کرنا کہ جس سے دین کے لیے قربانی دینے، استقامت پانے، حق پر قائم رہنے، صبر کا مظاہرہ کرنے، مصیبتوں پر صبر کرنے کا جہاں درس ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان واقعات سے ایک ایسی خاص الخاص نعمت نصیب ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے ایمان کی پختگی، اور قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ایک کرم کی جس سے ہم امید کر سکتے ہیں، وہ نعمت ہے اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، سید و سادات کی محبت۔ کیونکہ انہی واقعات میں ہم خاص کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ان سے خاص نسبت تھی، جن سے میری مراد مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، خاتون جنت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا، کہ جن کو تکلیف پہنچانا یقیناً پیارے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر وہ 2 شہزادے جن کا نام حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نام اتنا خوبصورت ہے کہ منہ سے یہ نام لیتے ہی جیسے کہ شہد سا منہ میں گھل جاتا ہے۔ حسن، حسین، جس گھر میں بھی ہوتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے کہ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان کا نام حسن تھا، حسن رضا خان۔ خیر، بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خاص موقع ہوتا ہے
اس کو اس انداز سے سنیں تاکہ ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہو، اور واقعہ کربلا جو بیان کیا جاتا ہے اور اس سفر کو کس انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیسے طے کیا، جو شعبان سے چلا، شعبان المعظم سے یہ سفر شروع ہوا، یہ آزمائشوں کا سفر، یہ قربانیوں کا سفر، یہ استقامت کا سفر، یہ نانا کے دین کو بچانے کا سفر، یہ جو شعبان المعظم سے شروع ہو کر 10 محرم الحرام کو اس حال میں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر مبارک کو راہ دین پر قربان کر دیا، نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ آپ کا چہرہ، آپ کے سر انور کو نیزے پر تو کیا اٹھایا گیا کہ بس عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئے۔ تو یہ ان کو پورا اس انداز سے دیکھنا اور سننا ہوتا ہے۔ رہی بات اہل بیت کی کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، تو یہ سورہ آل عمران کی جب آپ آیت نمبر 61 کی تلاوت کریں اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں بڑی واضح طور پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمارے پاس اس خاص گھرانے کی جو ایک بالکل خاص بات سامنے آتی ہے، جو تفسیر سے بالکل واضح ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا آپ نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مشورہ کر کر آپ کو بتاتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا، جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم، جو ان میں صاحب الرائے بھی تھا، اس سے کہا کہ عبد المسیح، اس کو اس طرح بلاتے ہوں گے، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بار بار کہوں گا تو شاید آپ کو کنفیوژن ہو جائے، میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ مباہلہ عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد، مباہلہ دو مد مقابل جن کا مقابلہ ہو رہا ہو، وہ افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے جو نجران کے جو عیسائی تھے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی جب یہ آئیں گے جس موضوع پر یہ ان سے جو موضوع چل رہا تھا، تو یہ جب آئیں گے تو ان کے لیے سرکار یہ دعا کریں گے، سرکار بھی یہ دعا کریں گے، وہ بھی یہ دعا کریں گے، کہ سمجھئے یہ مباہلہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے جو ان کا جو تھا اس سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، کیا ہم ان سے مباہلہ کریں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، یعنی وہ نبی ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کی طرف لوٹ چلو۔ اب انہوں نے کل جواب دینا تھا، انہوں نے مشورہ کیا، اس نے منع کر دیا کہ ایسا مت کرنا۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا، جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین ہے، دست مبارک میں امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ حضور کے پیچھے ہیں، یعنی گود میں امام حسین، ہاتھ دست مبارک میں امام حسن، اور پیچھے خاتون جنت اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ پیچھے آ رہے ہیں۔
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا، جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا، یعنی دعا مصطفیٰ کی اور آمین اہل بیت اطہار کی۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان کے چہرے دیکھے، یعنی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آئے ہائے ہائے، امام حسین جو گود میں، امام حسن جو ہاتھ میں، خاتون جنت اور مولا کائنات یہ پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ میں دعا کروں تو تم دعا پر آمین کہنا۔ جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مبالغہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا مگر مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب الہی قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مبالغہ کرتے تو بندروں اور سور کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے کے اندر تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو آپ صراط الجنان تفسیر قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے سے اور دل میں عشق رسول، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت پیدا ہوتا ہے۔ میرے بیٹھے پیارے اسلام بھائی، اس میں ہمیں اہل بیت کا مقام اور مرتبہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور واضح بات جو میرے الحمدللہ رب العالمین ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ دعا مصطفیٰ کی اور آمین اہل بیت اطہار کی، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلا، اس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اگر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے گا اور تمہارا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ جس گھڑی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ میری گود میں جو حسین ہیں یہ حسین شہید کر دیے جائیں گے اور شہید کرنے والی، انہیں قتل کرنے والی میری امت ہوگی، اور یہ بات صحابہ کرام کے علم میں، یہ بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں، یہ بات مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے علم میں ہے۔ یہ بات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں کہ میرے پیارے بابا کی امت میرے اس لختے جگر کو کربلا کے میدان میں شہید کرے گی۔ مولا کائنات جانتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ امام حسن جانتے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ صحابہ کرام جانتے ہیں، مستجاب دعوات جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہٹا دے، اگر وہ دعا کرتے تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ نہ ہٹا دیا جاتا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دعا یہ نہ ہوئی کہ یہ معاملہ نہ ہو، دعا یہ ہوئی کہ یا اللہ حسین کو صبر و استقامت عطا فرما۔
یہ دعا ہو. یہ رضا الہی کے لیے جینے والوں کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا تو آپ اپنے لخت جگر کو لے کر اس حکم کی تعمیل کے لیے چلے. اور جب آپ نے اپنا معاملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کی بات کی کہ آپ وہ کام کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ اللہ کی رضا پر جینے والے، اللہ کی رضا پر قائم رہنے والے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے جینے کا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ یہ ہوگا، اور جب یہ بات مشہور بھی تھی، لیکن یہ دعا نہیں کی گئی کیونکہ یہاں امتحان کے لیے تیار ہوا جاتا ہے، اور آنے والی امت کو گویا کہ ایک طرح سے درس ہے کہ اپنے امتحان کے لیے تیار رہیں. یہ اہل بیت اطہار کی بڑی خصوصیت ہے کہ ان کی تعریف ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بیان کریں، ان کی تعریف قرآن بیان کرے، ان کی خصوصیت قرآن اور حدیث پہ بیان ہو، ان کی خصوصیت صحابہ کرام علیہ رضوان کی زبان سے بیان ہو جائے. ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں آنے والے یزیدیوں کو اس پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے کی عظمت کا علم نہ تھا. ایسا نہیں ہے. خیموں میں موجود عزت ماں پردہ نشین خواتین کے مقام و مرتبے کا علم نہ تھا، ایسا نہیں ہے. تھا، لیکن ان کے لیے بڑی خوبصورت بات کی گئی. دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. ان کو دنیا کی محبت اندھا کر دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی شان و عظمت والی شخصیات قابل لحاظ نہ رکھ سکے. تو پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا ایک کلام اہل بیت کی شان میں بیان کرتے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہر مدحہ خانے اہل بیت، یعنی اہل بیت کی تعریف کہاں ہو رہی ہے؟ تم کو مزدہ نار کا، تم کو جہنم کے آگ کی خبر دی جا رہی ہے. تم کو مزدہ نار کا دشمنان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زبان سے وہ بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے وہ بیان عز و شان اہل بیت. مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے، مدحہ خانے اہل بیت. مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے، مدحہ خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی
پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یہ شعر باقاعدہ قرآن کریم کی ایک آیت کا پتہ دیتا ہے کہ جس میں اللہ کریم نے اہل بیت کی پاکیزگی کا بیان کیا ہے. الحمدللہ. اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں گویا کہ اس آیت کریمہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. کون کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان؟ خدائے پاک ان کی پاکی کا بیان کر رہا ہے. ان کی شان دیکھو. مدحہ گوئے ہے نا، پہلے شعر میں کیا سنا ہم نے؟ مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے، مدحہ خان اہل بیت. یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی تعریف پیارے مصطفیٰ کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پیارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کی تعریف ان کا رب فرماتا ہے. رب جن کی تعریف فرماتا ہے. اور ان کی تعریف یہ بھی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی. یاد رکھنا کہ میرے آقا کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو کہتے ہی وہی بات ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. یہ تو کہتے ہی وہی بات ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تو یہ بات غور سے سمجھیں کہ آقا کی زبان سے جس کی تعریف ہو رہی ہو، آقا کی زبان سے جس کی خصوصیت بیان ہو رہی ہو، اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر خود رب کریم اپنے کلام پاک میں اللہ پاک اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان کرتا ہو تو اس اہل بیت کے گھرانے کا عالم کیا ہوگا. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. کلام جس نے لکھا ہے نا وہ خود عاشق اہل بیت ہے. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. جبریل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں. جبریل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں اور اہل بیت کی شان دیکھیں، ان کی عظمت دیکھیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت کا مفہوم بھی بہت بڑا ہے. اور پیارے پیارے اور نام ہے جو اہل بیت میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا
میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ امتحان ہی تھا، یہ کربلا میں امتحان تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ یہ بات جسے میں نے کہا نا، یہ بات اتنی مشہور تھی کہ ایک مرتبہ ابو نعیم نے نجیح حضرمی سے روایت کی، یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ تھے۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار فائز الانوار ہے، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آواز دی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ میرا حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ حضرت امام حسین کہ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کی مزار شریف ہے بننی تھی۔ حضرت مولا علی نے بیان فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ یعنی یہ بات کتنی مشہور تھی، یہ پورا امتحان تھا، اور الحمدللہ ہمارے آقا امام حسین اس امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ قیامت تک آنے والے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو سبق دے گئے کہ جب امتحان پڑے تو تم بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اپنے حق پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، باطل کی آگے سر مت جھکانا، اپنی جان دے دینا مگر دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں گوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں گوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ مولا علی شہید کیے گئے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، امام حسن کو زہر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا بھوکا پیاسا۔ کیسی داستان ہے یہ خاندان اہل بیت کی۔ اسلام کے اس عظیم گلشن میں ان کا کتنی قربانی اور ان کا خون ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر عطا فرمائے، ان قربانیوں کی قدر عطا فرمائے۔ خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، پورے کرتی گئے عروسان شہادت کا سنگار،
تصور، ایک خوبصورت سا پیارا پیارا سا تصور ہے. کیا ہے؟ حوریں کرتی ہیں عروسانے، حوریں کرتی ہیں عروسانے شہادت کا سنگار. یعنی حوریں سنگار کر رہی ہیں کہ ابھی یہ کربلا کے جوان شہید ہو کر آئیں گے اور ہمارے نکاح ان سے کیے جائیں گے، ہم ان کی دلہنیں بنیں گی، ہم ان کو، یہ ہمارے دلہا بنیں گے، یہ ہمارے مطلب سردار بنیں گے. تو حوریں سنگار کر رہی ہیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک تصور کی بات بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ شہید ہونے کے وقت ہے اور جنت کی حوریں ان کے استقبال کے لیے سنگار کر رہی ہیں. خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. اور کس شکی کی گئے حکومت، ہائے کیا اندھیر گئے. کس شکی کی حکومت؟ یہ یزید پلید کی ہے حکومت. کس کی حکومت ہے؟ یزید پلید. سب مل کے بولو، کس کی حکومت ہے؟ زور سے بولو، یزید پلید، یزید پلید، یزید پلید، یزید پلید. نفرت سے بولو، یزید پلید. کس کی حکومت ہے؟ یزید پلید کی حکومت ہے. یہ بد باطن 25 ہجری میں 25 پیدا ہوا تھا. موٹا بدنما شخص تھا، انتہائی بد اخلاق، فاسق و فاجر، بدکار و ظالم، بے ادب و گستاخ. اس کی شرارتیں اور بدماشیاں اتنی زیادہ تھیں کہ بڑے بڑے بدماش کو بھی شرم آ جائے. محرمات یعنی کہ جن کے آپس میں نکاح حرام ہوتے ہیں، ان کے نکاح اور سود وغیرہ جیسی چیزیں اس نے عام کروا دی. اس کے زمانے میں ایسے چیزیں ہونے لگی. اس بے دین نے اعلانیہ ان چیزوں کو رواج دیا، سود کو اور یہ محرمات کے نکاح کو. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی. اور یہ جو اس کی جو حکومت تھی، اس کے بارے میں کچھ روایتوں کے مضامین ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت یہ سوانح کربلا صفحہ نمبر 112 پر نقل کی گئی ہے کہ روایت کا مضمون یہ ہے، راوی کہتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. تو اس نے جو تباہی مچائی تھی اللہ کی پناہ، تو یہ اس کی حکومت تھی، جس کے بارے میں حسن رضا کیا کہتے ہیں؟ کس شکی کی، کس شکی کی حکومت، ہائے کیا اندھیر گئے. کس شکی کی حکومت، ہائے کیا اندھیر گئے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا یہ وہ پانی کا دریا ہے جس کا پانی اس اہل بیت کے گھرانے پر بند کیا گیا تھا. ساقی کوثر کی اس آل پر یہ پانی بند کر دیا گیا تھا.
اور یہ پانی بند کر دینے والے کیا اس امید پر ہوں گے کہ انہیں ساقی کوثر کے دستے مبارک سے کوثر ملے گا؟ نہ نہ، یہ دھوکے میں ہے، یہ دھوکے میں ہے۔ جن کے صدقے یہ نعمتیں ملنی تھی انہی پر تم نے پانی بند کر دیا۔ وہ نا حاکم کو حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، پرند پئیں، اہل ہنر پئیں، چریند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ایسا کو حکم دیتا ہے کوئی؟ اس ساقی کوثر کے نواسے پر پانی بند کر دینے کا کوئی حکم دیتا ہے؟ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ پانی پیتے رہے تو یہ ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان نہر فرات سے گویا کہ کہہ رہے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی مدظل العلی عاشق صحابہ اور اہل بیت، ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ اگر میں اہل بیت کے فضائل اور ان کی خصوصیات اس پر اگر میں بیان کرتا ہوں تو یہ سارے کا سارا فیضان پیر صاحب کا ہوگا نا، انہوں نے ایسی محبت اور ایسا درس ہمیں دیا ہے۔ یہ پہنچے تھے نہر فرات پر، امیر سنت پہنچے تھے نہر فرات پر، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے نہر فرات کا پانی پیا؟ تو آپ فرماتے کہ جو پانی پیارے حسین نے نہیں پیا وہ پانی میں کیسے پیوں گا؟ آپ نے وہ پانی نہ پیا۔ یہ عشق کی بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عشق کی بات تھی۔ تو یہ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ یہ ان کا حال تھا کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو۔ اللہ کی شان دیکھیے، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل امیر بیت۔ معاویہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 سن ہجری میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد یہ پلید یزید تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنی حکومت پر بیعت لینی شروع کی، جہاں سے مسائل کا صحیح معنی میں آغاز ہوا۔ میں اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور اس کا نمائندہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ تعظیماً پہنچا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے بیعت کا کہا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کیجئے۔ تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے فسق و فجور اور اس کو نااہل قرار دیا کہ یہ نااہل ہے، اس کی بیعت نہیں ہو سکتی، یہ فاسق و فاجر ہے، کیونکہ اس کے سارے کارناموں کا آپ کو اندازہ تھا۔ تو آپ نے اس سے بیعت نہیں کی، اس کو نااہل قرار دیا، اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک آغاز تھا۔ عموماً ابھی پچھلے دنوں میں ایک ملک میں تھا، تو ایک بڑی عمر کے صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے کربلا کے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ
تو میں نے ان کو عرض کی کہ یہ اس طرح تو ان کو صحیح معنی پتہ نہیں، حالانکہ ان کی عمر کم و بیش 65 سے 70 سال کی ہوگی، مگر وہ پراپرلی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اصل ایشو کیا تھا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ فاسق و فاجر تھا، ظالم و بدکار تھا، اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت کی نہیں، اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا، اور اس کی بیعت سے انکار کرنا ہی اس کو اشتعال دلا گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے تو پھر میرے خلاف پورا یہ بنتا چلا جائے گا اور لوگ میری بیعت نہیں کریں گے۔ حکومت کی لالچ، حکومت کی محبت، تخت کی محبت، یہ ریاستوں کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ حکومتوں کی جو لالچ ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کریم خود ہی کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے وہ اللہ کے بندوں پر بڑی مہربانیاں کرتا ہے۔ بعض ہوتے جو حکومت کے لیے قتل و غارت گیری کر جاتے ہیں، یہ نا ان کو سب کو یزید پلید کی ان حرکتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بیعت نہیں کی کہ یہ نااہل تھا، اور اگر یہ بیعت ہو جاتی تو بہت مطلب پورا نظام دھرم برم ہو جاتا دین کا، کہ مستقبل کے لیے کسی بھی ایسے فاسق و فاجر ظالم کی بیعت کے لیے امام حسین کے بیعت کرنا حجت ہو جاتا، دلیل بن جاتا۔ بیعت نہیں ہونی چاہیے تو امام حسین نے بیعت کیوں کی تھی؟ امام حسن تو شہید ہو گئے تھے، امام حسین تھے، اور ان کا مقام و مرتبہ کون نہیں جانتا تھا؟ نواسہ رسول تھے، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کے ساتھ ساتھ نواسہ رسول، یعنی مرجع تھے، یہ نظریں تھی، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بیعت نہیں کی نا، اور یہ یاد رکھیے گا، یہی ابتدا تھی۔ اب جب وہ منع ہوا نا کہ نہیں، تو یہیں سے مسائل کا آغاز ہوا، اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ مطلب کہ دشمنی پر اتر آئے گا، اور ان حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ذہن بنا کہ میرا اب مدینہ منورہ میں رہنا مناسب نہیں ہے، کہ میرے نبی پاک کے مدینہ میں اب یہ مسائل ہونے نہیں چاہیے، خون ریزی یہ طرح کی چیزیں۔ تو آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار کرنے کی ترکیب کی، اور یہ واقعہ ہوا 4 شعبان 60 سن ہجری، شعبان المعظم کی 4 تاریخ تھی، اور ہجری کون سی تھی؟ 60 کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر روزہ انور پر حاضر ہوتے ہیں، اور آقا کا مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ تو جو مدینہ چھوڑتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مدینہ چھوڑنا قلب پر کیا گزرتا ہے، آقا کے در دولت سے جدائی تو ایک قلب عاشق پر کیا پہاڑ، مطلب کیا اس کی کیفیت بناتی ہے، اور عشق رسول تو ان کے دربار سے تقسیم ہوتا ہے۔ ان کو اپنے نانا سے اور آپ کے مدینہ منورہ سے کتنی محبت ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام آخر عرض کرتے ہیں، گویا کہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، لے لو سلام آخر رخصت مجھے دو نانا، لے لو سلام، لے لو سلام آخر رخصت مجھے تو نانا، رخصت مجھے تو نانا، اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے، رو کر پکار نانا،
چھٹتا گئے مدینہ، چھٹتا ہے یہ مدینہ، شبیر کو یہی غم آنسو رلا رہا ہے، اور جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا، اماں سے یوں پکارا، یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے۔ بات چھوٹی نہ تھی، حالات کا تو آپ جائزہ لے ہی چکے تھے کہ وہ حالات جس سمت جا رہے تھے، یہ ایک چھوٹا اعلان نہ تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، اور یہ بات جس طرح مشہور ہو رہی تھی تو یہ تشویش ہی پیدا کر رہی تھی۔ خیرہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً پہنچے، اور وہاں یہ عراق اور شام یہ سب علاقوں سے مکتوب آنے شروع ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور سینکڑوں بقی کو اس ٹائم پر مکتوب کا، مکتوب سے بنا لیٹر، خط کا آنا ہے، کوئی ای میل یا پوسٹل سسٹم تو تھا نہیں، کوئی نہ کوئی آتا تھا بھائی لیٹر لے کر، مکتوب لے کر، تو یوں بہت سارے مکتوب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ کو دعوت دی جا رہی تھی کہ ہمیں اس فاسق و فاجر کی بیعت سے اور اس کے ظلم و ستم سے آپ بچائیے، اور اس طرح بہت ساری فریادیں آپ پر جمع ہو گئے۔ اب یہ کوئی آپ کا منصب ایسا نہ تھا کہ آپ انہیں اگنور کر دیتے، یہ منصب ہی نہ تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، انہیں آپ نے وہاں کوفے بھیجا کہ آپ وہاں جا کر جائزہ لیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ تو ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا پاس سے ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام علی مقام سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ یہ ہمارے صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ خوبصورت بات لکھی، تاریخ میں یہ باتیں یاد رہنی چاہیے، ورنہ آج بھی کئی ایسے آپ کو ملیں گے، کئی سے مراد چندی صحیح، جو تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، اس واقعے کو عجیب و غریب رنگ دے رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس بیان کو یاد رکھیے گا، تاریخ کے اس واقعے کو یاد رکھیے گا، اس کے اسباب کو یاد رکھیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دین کو بچانے کا تھا، دین کی سربلندی کا تھا، ایک فاسق و فاجر اور ظالم سے بیعت نہ کرنے کا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ البتہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کریں گے۔ جیسے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، بڑا گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال ہوا، ہزاروں کی تعداد میں آپ سے امام حسین کے بہا پر، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے کہ وکالت کے طور پر آپ نے بیعت لی، اور ہزاروں کی بیعت آپ کے پاس آ گئی، یعنی کہ یہاں 12,000 کا فگر سوانح کربلا میں لکھا ہے کہ زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر امام حسین سے بیعت کی۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اہل عراق کی عقیدت کو دیکھ کر امام حسین کے پاس ایک لیٹر مکتوب لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اس ناپاک یزید پلید کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ اس طرح کا آپ نے مضمون کا ایک مکتوب لیٹر خط بھیجا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس وقت جو اہل کوفہ مطلب ادھر کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ معاملے کو دیکھ رہے تھے لیکن چونکہ یہ صحابی تھے تو ایک اچھا معاملہ جا رہا تھا، لیکن یزید پلید کے کچھ کارندے بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، تو انہوں نے ان بدبختوں نے یزید پلید کو پورا معاملہ بیان کیا کہ نعمان بن بشیر یہ تو کوئی ایکشن نہیں لے رہے، اگر تجھے تیری حکومت پیاری ہے تو کچھ کر۔ یہاں تو ہزاروں نے مسلمین عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اس طرح کی اس کو خبریں دی گئی۔ اب یزید پلید نے پہلا ایکشن کیا لیا، نعمان بن بشیر کو فارغ کیا اور ایک انتہائی مکار عیار عبید اللہ ابن زیاد، جس کو ابن زیاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا اور کہا کہ جس طرح بھی ہو سکے وہاں پہنچ اور ان تمام تر معاملات کو بس ڈیل کر۔ کہتے ہیں نا کہ وہ کلی اختیارات دے دیے کہ بس جس طرح بھی ہو بس یہ معاملہ کلوز ہونا چاہیے۔ وہ بھیس بدل کر کوفے کی طرف بڑھا اور جب وہاں داخل ہوا دیکھا تو سارا معاملہ تو واقعی جیسا بیان کیا گیا تھا ویسا ہی تھا۔ اب وہ آیا تو گورنر بن کے تھا، اس نے جاتے ہی جو عمارت تھی حکومت کی اس پہ جا کر اس نے اپنا قیام کیا اور اہم لوگوں کو جمع کیا، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی، پیسے کی لالچ دی اور نہ جانے کیا ایسا معاملہ کیا کہ تم مسلمین عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ پھر یہ انجام ہوگا۔ اچھا، اس کی مکاری اس کی عیاری جانتے تھے لوگ کہ یہ کتنا ظالم و جابر قسم کا آدمی ہے۔ اب وہ ڈر گئے اور ایک ایک کر کے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، اپنے بھائی بھتیجے اور یہ سارے جمع کرنے شروع کیے، رشتہ دار سب کو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ چھوڑ دو، اب یہ مطلب جان بچائیں گے یہ کریں۔ معاذ اللہ یہ پلٹ گئے، ان کا دل پھر گیا، ان کے قلب پھر گئے، ان کے ذہن بدل گئے۔ ایک طرف انہوں نے جان و مال قربان کرنے کے وعدے اور قسمیں کھائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلانے کا انہوں نے اصرار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وکیل بنا کر مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجتے جو اپنے 2 شہزادوں کو لے کر گئے، ان کے 2 بچے ساتھ تھے مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر گرم جوشی کے ساتھ ایسا استقبال اور بیعت کی امام حسین کے ہاتھ پر، امام حسین کی بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب تھوڑا سا ان کو ڈرایا گیا ان کے دل بدل گئے، ان کے دماغ بدل گئے، ان کی سوچیں بدل گئی، دین و ایمان کے تحفظ کی جو باتیں یہ کرتے تھے یہ سب چینج ہو گئی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مسلم عقیل نے مکتوب لکھ دیا، لیٹر بھیج دیا کہ یہ حالات ایسے ہم جلد آ جائیں۔ کیا فرمایا؟ میری التماس ہے کہ آپ جلد یہاں پہنچیں اور ان کو بچائیں اس شریر کے شر سے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ ہی نے بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور وہ مکتوب بھیجیں اور کہیں کہ آپ آ جائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکتوب دے کر چلنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اب چل پڑے، وہاں انہوں نے بے وفائی کر دی۔ ویسے کوفی لا یوفی مشہور ہو گیا، اگرچہ یہ مطلقاً نہیں کہا جائے گا لیکن ان کے تجربات تھے۔
اور وہاں پر یہ سارا معاملہ چینج ہو گیا، سب وہ جمع کرنے لگے دارالامارت کے پاس، اور سب آگے پیچھے ہونے لگے، اور ایک ایک کر کے یہ ہزاروں کی تعداد میں سیدنا مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے لیے کوئی مکان تک نہ کھلتا، ایسی بے وفائی کی، جہاں دعوتیں ہو رہی ہیں اور محبتیں دی جا رہی ہیں، عقیدتوں کے مطلب عقیدتوں کے ساتھ نظریں بچھائی جا رہی ہیں، وہاں یہ ہوتا کہ ان کو کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ آپ کو ایک گھر میں پانی ملا، کچھ آسرا ملا، اور ابن زیاد بدنہاد کے گندے کارندے سیدہ مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ پا کر وہاں پہنچے، اور بڑی مکاری کے ساتھ آپ نے وہاں مقابلہ کیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خاندان کے فرد ہیں، یہ تو ایک ایک کر کے ہماری سب کو آگے پیچھے کر دیں گے، اکیلے کافی ہے نا، ان کی رگوں میں تو ان کا خون ہے جو خیبر کا قلعہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، ان سے کون مقابلے کی طاقت رکھتا ہے بھائی؟ ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑی مکاری کے ساتھ، عیاری کے ساتھ ان کو مطلب وہ روکا گیا لڑائی سے، اور کہا کہ آپ چلتے بات کرتے ہیں۔ اب تو حالات تو سمجھ گئے تھے، جب ابن زیاد کے یہاں ان کو لے کے جایا گیا سیدہ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس مکار ابن زیاد بدنہاد نے اپنے 2 سپاہی دروازے پر کھڑے کر دیے تھے کونے میں ننگی تلواروں کے ساتھ، کہ جیسے ہی آئیں ان کا سر ان کے جسم سے جدا کر دینا۔ آپ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، وہی ہوا، آپ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے پہنچے، اور دروازے تک پہنچتے ہی داخل ہوتے ہی جہاں اس نے لوگ کھڑے کیے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دونوں شہزادوں کے سامنے ابا جان شہید ہو گئے، اور اس ظالم نے ان دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب جو خوف و ہراس پھیلا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام کر چکے تھے کہ آپ نے کسی کی ذمہ داری لگا دی تھی، کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والے کی، کہ خدا را جا کر میرے آقا حسین کو خبر دے دو کہ اب کوفہ نہ آئیں۔ مگر وہاں اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پر سیدہ مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفے کے لیے روانگی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کوفے کی طرف چل پڑے، کیونکہ آپ کو مکتوب تو مل ہی گیا تھا، لیٹر مل گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کوفیوں کی یہ جو انداز ہوا نا، اس نے بڑا اس واقعے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو بے وفائی ہے نا، اس سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے۔ یعنی جب آپ کسی کو یقین دلاتے ہیں کہ میں ہوں، ہم ہیں، تو آپ ڈٹے رہے نا۔ امام حسین بھی تو مطلب اتنی بڑی قربانی دے کر مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ ہو گیا، یہ نہیں جانتے تھے کہ اگر میں یزید کی بیعت کرتا ہوں تو مجھے کیا کیا ملے گا، خزانوں کے منہ میرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی دولت، دنیا کے مال پر ہاتھ نہ رکھا۔ یہ کہاں سے ہاتھ رکھتے؟ یہ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں، یہ تو خاتون جنت کے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ یہ دنیا کی دولت اور دنیا کی حکومت پر کیا ہاتھ رکھتے؟ ان کے تو قدموں میں چیزیں لوٹتی تھی، ان کے تو اشاروں پر بہت کچھ ہو جاتا، لیکن انہوں نے قربانی دی، اور کوفیوں نے وہاں پر بے وفائی کی۔ ان تمام تر مقدمات کو، ان تمام تر گفتگو کو ایک عاشق صحابہ اور اہل بیت کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ واقعات ہونے چاہیے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ کیا کوئی اہل بیت کے
گھرانے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ یہ نہیں جانتے تھے سیدنا مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہ ابن زیاد نہ جانتا تھا کہ میں کس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہوں، یہ کس کے خاندان کے چشم چراغ ہیں؟ کیا وہ نہ جانتا تھا؟ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے، دنیا کی محبت کہیں کا نہیں چھوڑتی، مال کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ اتنی عجیب بات ہے، میں آپ کو کس طرح اس کا ایک فلسفہ بیان کروں، سمجھ نہیں آتے کہ موضوع کربلا بھی ہے، شہادت کے واقعات بھی، لیکن وہی بات ہے نا کہ سبق کیا، اسباق کیا، سیکھتے کیا ہیں ہم لوگ؟ یہاں تک بھی اگر آپ غور کریں نا سیدہ مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک بھی، تب بھی آپ کو دنیا کی محبت و بے وفائی کی بڑی داستانیں ملتی ہیں، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اپنی زبان کی پاسداری، دین سے محبت کو پکڑ کے رکھیں، اور یہ جو دنیا کی محبت کے چکر میں جو گناہ کا کام ہے نا، اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ابن زیاد دھوکے باز تھا، اس کے کارندے دھوکے باز تھے، یزید پلید مکار تھا۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، آپ نے اپنی جان کیوں مطلب کہ وہ نہ لیا کہ میری جان چلی جائے گی یا یہ اس طرح کا نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ نانا کے دین کو بچانے کے لیے میدان میں آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پاتے ہی آپ نے اپنا سفر اختیار فرمایا۔ کئیوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ مت جائیے، کہ وہ خیر کی امید، کیونکہ شہادت، یاد رکھنا، شہادت مشہور تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شہادت مشہور تھی، تو یہ بات دل و دماغ میں تھی کہ کہیں یہ وہ لمحہ نہ ہو کہ میرے آقا امام حسین شہید کر دیے جائیں، مگر ہونا وہی ہے جو قدرت کو منظور تھا۔ وہاں خط ملتا ہے، وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے چل پڑتے ہیں، روکا گیا لیکن آپ چل گئے، بچے جو بھی آپ کے ساتھ خواتین تھی، ظاہر ہے کہ وہ ایک ماحول جو وہاں کا بیان کیا گیا کہ دعوتیں ہو رہی ہیں اور جناب بیعت ہو رہی ہے، تو پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو آپ لے کر چلے سب کو ساتھ، دوست، بھائی، بھتیجے اور شہزادیاں اور ازواج وغیرہ سب ساتھ تھے، بہنیں وغیرہ، بیٹے اور سب ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں ہی حضرت سیدنا مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی کی خبر مل گئی۔ اب جو ساتھ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا امام اب تو لوٹ چلیں، اگر امام ہے نا، ایک بار قدم اٹھا چکے، امام پھر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، یہ امام تھے، یہ قدم آگے لے چلے۔ لوگوں نے کہا حضور اب تو پیچھے لوٹ چلیں، اب تو کوفیوں کی نے بے وفائی کر دی، سیدنا مصعب بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ فرماتے ہیں کہ کیسے پیچھے چلے جائیں؟ اب تو جا کر دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب امتحان جب ہے، معاملہ ہے، تو پھر بندہ بڑے آگے حکمت عملی کے ساتھ۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ابھی کوفہ 2 منزل رہ گیا تھا، کچھ مسافت تھی، کچھ ابھی وقت باقی تھا کوفہ کو آنے کو، تو آپ کو حور بن یزید ریاحی، یہ ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے، کیونکہ ادھر سے انہوں نے بھیج دیا تھا کہ اب یہ نکلیں، ان کے پاس خط پہنچ گیا ہے، کیونکہ ابن زیاد کو تو ساری پتہ چل چکا تھا کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ اب اس نے پورا ایک پلان تیار کر کے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب پر یہ پورا 1000 کا لشکر بھیجا، جس کے سپہ سالار حور بن یزید ریائی بنائے گئے۔ حور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ ان کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلیں۔ حور نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً آیا ہے، یعنی بادل ناخواستہ آیا ہے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ میں کر کیا رہا ہوں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں اتنی بڑی جرت کو میں پسند نہیں کرتا، میں آپ کے مقام و مرتبے کو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حور سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود تو آیا نہیں، بلکہ مجھے تو بلانے کے لیے اہل کوفہ کے مسلسل پیغامات ملے، لگاتار انہوں نے نامے بھیجے، یعنی لیٹر بھیجے۔ اہل کوفہ اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ اب پوزیشن ایسی تھی کہ بھائی آپ ابن زیاد کے پاس جائیں گے، اور اب یہ بھی آگے کا نہیں دیکھتے تو پھر کون دیکھے گا کہ آگے معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اب ایسا جب ہو گیا تو اب جب یہ بے وفا ہو گئے، اب تو ساری سچویشن سامنے آ گئی نا، 1000 کا ہتھیار بند لشکر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے اور کہہ رہے کہ ہم آپ کو لینے آئے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کے جانا ہے، اور اب آپ نوعیت سمجھ گئے کہ اب نوعیت کیا ہے، اب نوعیت ابن زیاد کے پاس جانے کی ہے۔ اب کوفیوں کا معاملہ نہ رہا، اب سچویشن چینج ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ ساری چیزیں تھی، مجھے تو اس طرح بلایا گیا ہے، اور اگر یہ سب چینج ہو چکا ہے تو مجھے واپس چلے جانے دو۔ اور بھی یزید ریائی نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہمیں واللہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ہمیں تو بھیجا گیا کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں اور ہم ایک قاصد ہیں۔ ان کے حر کے دل میں خاندان اہل بیت کی جو محبت کا جو اس نے ویسے اظہار کر دیا تھا، تو جب نمازوں کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی جب قائم کی جماعت، تو یہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ کر امام حسین کی امامت میں اس نے نمازیں ادا کی، الگ سے اپنی نمازیں نہ پڑھی۔ اب یہ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، 61 سن ہجری، 61 سن ہجری۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رکے تھے، آپ نے دریافت کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو کسی نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ میرے آقا امام حسین اس نام سے واقف تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی میں یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت اور رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی، اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا کی، اور آپ کو صبر کی دعا دی کہ یا اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ عجیب وقت ہے، سلطان دو جہاں کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا گیا، اتنی درخواستیں دی گئی اور یہ بے وفائی ہو گئی۔ خیر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیفیت تھی سب چینج ہو گئی۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، لیٹر، جس میں اس نے حضرت امام سے یزید پلیت کی بیعت طلب کی تھی۔ سیدنا امام حسین نے وہ خط پڑھ کر ایک طرف ڈال دیا اور قاصد سے کہا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ آپ نے اس کی بیعت جب بیعت کرنی تھی
تو مدینہ منورہ میں قاصد آیا تھا، آپ نے اسی وقت منع کر دیا، تو اب تو بیعت کا مطالبے کا کوئی تک ہی نہیں تھا نا، اب تو منع کر چکے تھے۔ اور وہاں پر مطالبہ یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ یہ کربلا کے میدان میں آ گئے، چاروں طرف ہزاروں کا لشکر جمع ہو رہا تھا، اب ابن زیاد مکار بدنیہات کے پاس جو موقع تھا وہ یہ تھا، یا تو یہ یزید کی بیعت کر لے یا ان کو شہید کر دو۔ یہ پلان سمجھے آپ، یہ کتنا ناپاک منصوبہ تھا۔ بیعت کا مطالبہ ہی غلط تھا نا، کہ بیعت تو آپ وہیں منع کر چکے تھے مدینہ منورہ میں کہ یہ فاسق و فاجر ظالم ہے، یہ احال ہی نہیں ہے کہ اس کی بیعت ہو سکتی ہے۔ اور جب کربلا کے پاس پہنچے، جب امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کوفی اپنی زبان سے پلٹ گئے، یہ وہ ارادوں پر نہیں ہے، مجھے واپس چلے جانے دو، تو واپس چلے جانے دیتے۔ آپ کہاں بتا یزید کے خلاف کوئی جنگ کر رہے تھے؟ لیکن یزید اس بات کو جانتا تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی اور حیات بھی رہے تو اس کی حکومت خطرے میں آ سکتی ہے۔ تو دو راستے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے گئے، ایک یہ کہ یا تو اب یزید کی بیعت کریں یا پھر ہم سے لڑائی کریں، جنگ کریں۔ آپ نے فرمایا میں جنگ کے لیے چلا ہی نہیں ہوں۔ ارے بھائی، کوئی جنگ کے لیے بھی کوئی بچے اور عورتیں لے کر چلتا ہے کیا؟ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی جنگ کی تیاریاں نہیں ہیں، کوئی لڑائی کا کوئی ہے ہی نہیں حساب کتاب، مگر یہاں پر مجبور کیا جا رہا ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خیمے گار دیے اور اب رک گئے وہیں، کیا کر سکتے؟ نہ آگے نہ آگے تو جانا ہی نہیں ہے، کوفی تو پیچھے ہٹ گئے، ابن زیاد کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یزید کی بیعت کرنی نہیں ہے، اور وہاں پیچھے سے لشکر پر لشکر، لشکر پر لشکر، ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہے۔ ارے بھائی، یہ صرف 72 ہیں، اور یہ 72 کے لیے اتنے ہزاروں کا لشکر؟ کون سا انصاف ہے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ مذاکرات ہو رہے، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح موقف بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یزید کی بیعت تو ہو ہی نہیں سکتی، مجھے واپس چلے جانے دو۔ نہیں، ہم بابا کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے، یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر لڑائی کریں یا جنگ کریں۔ یہ حالت ہے۔ تو یہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ اہل بیت کا امتحان ہو رہا ہے، اور آپ اپنا سارا گھر بار لے کر کربلا کے میدان میں بیٹھ گئے۔ رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر گئے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علم بردار گئے، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار
22,000 سوار پیادہ، پیدل اور سوار کربلا پہنچے تھے. ان 72 نفوس قدسیہ، یہ پیارے پیارے اہل بیت کے گھرانے اور ان کے رفقا سے لڑائی کرنے کے لیے. کتنے؟ 22,000 جنگی تیاری کے ساتھ. ایسی کبھی جنگ سنی ہے آپ نے؟ کبھی ایسا ظلم و ستم سنا ہے آپ نے؟ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک طرف بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جنگ کی تیاری کے ساتھ آیا ہے. کیسا یہ سوچئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا. سامنے 22,000 کا کبھی آپ تصور کریں. یہ چند ہزار بیٹھے ہیں. آپ اس تصور کریں 22,000 جہاں بیٹھ جائیں وہ کتنا بڑا مطلب کہ ایریا کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے سامنے خیمے لگا کر اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے میرے آقا امام حسین کربلا کے میدان میں موجود ہیں. اور وہاں باتیں ہو رہی ہیں. فوجوں کے مطلب پہاڑ کے پہاڑ لگ گئے. اور بڑے مطلب کہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے نا، یہ بھی جانتے تھے کہ جن سے لڑائی ہے نا، یہ شیر خدا کا فرزند ہے. یہ شیر خدا کا فرزند ہے. یہ اس کا فرزند ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا. یہ ان کا فرزند ہے کہ جن کے ہاتھوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا. یہ ان کا فرزند ہے جن کے بارے میں آقا فرماتا نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ ان کے فرزند ہے جن کی شجاعت کے ڈنکے آج تک بجتے ہیں. ان کے ساتھ علی اکبر جیسا جوان ہے، ان کے ساتھ قاسم جیسا جوان ہے، ان کے ساتھ حضرت عباس علمدار جیسا جوان ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کن بہادروں کے ساتھ ہے. ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، ان کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان پر کن کا دست حمایت ہے یہ جانتے تھے. یہ اگرچہ بڑے بڑے سرما اور بڑے بڑے بہادر کہلانے والے ان 22,000 میں شامل تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ مقابلہ کن کے ساتھ ہونے والا ہے. انہوں نے باہمی مشورہ کر کے، باہمی اجلاس کر کے انہوں نے اس بات کو طے کیا کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے. اگر یہ پانی پیتے رہے ہم پر بھاری پڑ جائیں گے. اور آخر کار مشاورت کر کے ان کا وہ اجلاس کر کے ان کا پانی بند کر دیا گیا آخر کار، کہ نہر فرات کا پانی یہ نہیں پی سکتے تھے. اور ان خیموں میں پیاس کا سما آ گیا تھا. پانی نہر فرات سامنے ہے مگر ان ساقی کوثر کے اس عظیم گھرانے میں پانی نہیں پہنچ رہا، پانی کی ایک بوند نہیں آ رہی. حتیٰ کہ اس عظیم گھرانے کو تیمم کر کے نمازیں پڑھنی پڑی تھی، حالانکہ سامنے دریا بہہ رہا ہے. یہ ظلم و ستم کیا یزیدیوں نے. تیری قدرت جانور بھی آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. حالانکہ 6 ماہ کے لیے اصغر بھی ساتھ تھے مگر امتحان تھا. یہاں تک جو ہم نے واقعہ سنے، امام حسین کی ہمت، جرأت، استقامت، صبر، اور پھر اس میدان کربلا میں نیکی کی دعوت کا جو سلسلہ آپ کا جاری رہا، نمازوں کی جو پابندی، جماعت کی جو پابندی کا سلسلہ جاری رہا، صبر و استقامت کا جو سلسلہ جاری رہا، اس میں ہمارے لیے بہت درس ہے. قربانی کا ہمارے لیے بہت درس ہے. میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو، قربانی دیں. اللہ آپ کو بھی قربانی کا جذبہ دے، اللہ مجھے بھی قربانی کا جذبہ دے. گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اللہ ہمیں بھی جان، مال، گھر بار دین کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ہم بھی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جئیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو دنیا کی اور مال کی محبت میں جو یزید پلید اور اس کے رفقا اور اس کے ساتھیوں نے جو ہمارے سامنے ایک بڑا عبرتناک سبق چھوڑا ہے، ہمیں سے عبرت لینی چاہیے. اور ان تمام تر چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مال کی محبت، دنیا کی محبت، اقتدار اور ریاستوں کی محبت نہ،
بس عشق رسول عشق رسول عشق رسول، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عشق صحابہ اور عشق اہل بیت میں جینا اور اسی عشق کو محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اللہ کریم ہم استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ